السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MW Info A1۔ ناظرین کرام، حافظ آباد میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک میاں بیوی کو برہنہ کیا گیا اور پھر خاوند کے سامنے، شوہر کے سامنے بیوی سے جنسی زیادتی کی گئی اور ان پر تشدد کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی اور سوشل میڈیا پر ڈالی گئی۔ سیم اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقہ تھانہ چونگ کا علاقہ بتایا جاتا ہے، وہاں پر تو یہ ملزمان کون تھے، ان میاں بیوی کے ساتھ کیا جو رنجش چل رہی تھی یا کیا جھگڑا تھا، اور ان ملزمان کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں، یہ افسوسناک واقعہ کہاں پر پیش آیا، تمام تر تفصیلات اسی چھوٹے سے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اب تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ علاقہ بتایا جاتا ہے لاہور چونگ، تھانہ چونگ کا علاقہ ہے، شاہ پور کانجنا۔ وہاں پر یہ ایک حافظ اویس نام لڑکے کا بتایا جاتا ہے، یہ حافظ ہے، قاری ہے، امام مسجد ہے۔ یہ نماز پڑھا کے عشاء کے ٹائم واپس آتا ہے، گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اور ان کی تقریباً ایک ماہ پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ گاؤں ٹائپ کا علاقہ ہے ان کا، شاہ پور کانجنا کے باہر کھلی ہوا میں چہل قدمی کرنے کے لیے، واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر یہ چہل قدمی کرتے ہوئے راستے کے ساتھ ایک پتھر پڑا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں شاتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر 3 جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں، وہ موٹر سائیکل پر آتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، اور پھر وہاں پر روک کر ان حافظ اویس، قاری اویس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ کیا لگتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو آپ کی بیوی لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس جو بیوی تھی اس کی عمر تقریباً 18 سے 19 سال تھی۔ خیر، یہ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، کڑھاڑی نکالتے ہیں، ان کے پاس پانی والے پیپ ہوتے ہیں، اپنے سبز کلر کے، گرین کلر کے، جو دیکھیں گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس قاری اویس کو جو ہے وہ برہنہ کیا پہلے، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ کھیتوں میں لے جا کر اس کے ساتھ ایک نے جنسی زیادتی کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے۔ تو اس طرح سے باری باری انہوں نے جنسی زیادتی کی۔ نہ صرف ان تینوں نے کی، پھر انہوں نے کال کر کے اپنے ایک اور دوست کو بلایا، اور وہ بھی بائک پر وہاں پر آیا، اور وہاں پہ اس نے بھی اس بنت حوا کے ساتھ، اس کے خاوند کے سامنے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اور اس کے خاوند قاری اویس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز، پکچر وغیرہ بنائی گئی، اور پھر اس کے اوپر ان پیپس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پاس پانی والے پیپس سے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد قاری اویس جو تھا یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھانہ چونگ میں جاتا ہے، اور وہاں پر یہ مقدمہ درج کرواتا ہے۔ تو نامعلوم افراد کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کا ٹائم تھا، تو ان کو پہچان نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال اس واقعے کے نوٹس جب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اور DPO صاحب، اور اس کے علاوہ CCD کے جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اور پھر CCD جب انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور پھر اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، جب CCD کارروائی کرتی ہے تو ایک ملزم کو گرفتار کرتی ہے جس کا نام ہے اویس، جو اس گینگ ریپ میں شامل تھا۔ پھر اس سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ CCD ماڈل ٹاؤن، تھانہ ماڈل ٹاؤن نے یہ کارروائی کرتا ہے۔ پھر اس ملزم اویس کو ساتھ لے جا کر ایک ڈیرہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر یہ بیٹھ کے شراب نوشی کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور اندھا دھند ہو کے پھر یہ واردات ہوا کرتے تھے۔ جب CCD چھاپہ مارتی ہے اس ڈیرے پر، تو وہاں پہ جو ملزمان موجود ہوتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ ان کی فائرنگ سے جو ملزم ہوتا ہے اویس، وہ پولیس مقابلے میں وہاں پر پار ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا جو ایک اور ساتھی ہے وہ بھی اس پولیس مقابلے میں وہاں پر جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے، اور 2 جو اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ فرار ہونے کے بعد CCD جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے کہ ان 2 ملزمان کو جو ہے وہ پار کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو 2 اور ملزمان بتائے جا رہے تھے، ان میں سے بھی ایک کو جو ہے وہ کل کی ڈیٹ میں جو ہے وہ پار کر دیا گیا ہے، جس میں اس ملزم کا نام تھا زید۔ اب اویس، زید اور راشد، یہ 3 ملزمان کو جنہوں نے گینگ ریپ کیا، ایک اپنے مرد کے، ایک شوہر کے سامنے، ایک بنت حوا کے ساتھ جنسی زیادتی کی، ان 3 ملزمان کو CCD نے اپنی کارروائی میں
پار لگا دیا ہے اور چوتھا جو ملزم ہے اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین کرام، حافظ آباد واقعے کے بعد یہ بھی ایک افسوس، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ یہ ایک ڈوبکے کو تنکے کا سہارا ہے، شاید CCD نہ ہوتی تو یہ کارروائی بھی نہ ہوتی اور یہ ملزمان بھی پکڑے ہی نہ جاتے۔ بہرحال CCD اچھی کاروائیاں بھی کر رہی ہے، ہم CCD کی مخالفت بھی کرتے ہیں کیونکہ عدلیہ اور جو نظام ہے، ہمارے ادارے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ عدلیہ پر زیادہ تر زور دے کہ وہاں سے جو ہے ریلیف دیا جائے اور ملزمان کو قرار واقعہ سزا سنائی دی جائے۔ بہرحال یہ CCD اچھا کام بھی کر رہی ہے۔ اگر اس میں یہ قانون یا یہ جو آرڈر ہیں یہ کسی بھیانک بندے کے پاس آ سکتے ہیں، جو کوئی درندہ صرف انسان کے پاس آ سکتے ہیں، تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شریف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔